اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ انسان کی زندگی میں کامیابی اور ناکامی یہ لازم اور ملزوم ہے۔ روز ازل سے ہی، ابتدائے آدم کی تخلیق سے بھی کامیابی اور ناکامی لازم اور ملزوم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جس وقت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا اور آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور سکھایا تھا، زندگی کا علم جو تھا، اس وقت فرشتے بھی وہاں پر موجود تھے، جبکہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ یہ تو دنیا میں جا کے فساد برپا کرے گا۔ پھر علم سکھانے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے وہیں پر امتحان بھی لیا، اور وہ امتحان فرشتوں سے بھی تھا اور انسان سے بھی تھا، آدم سے بھی تھا۔ آدم علیہ السلام کامیاب ہو گیا اور فرشتے ناکام ہو گئے۔ اچھا، اب بعض اوقات انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں، انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں اور انسان کی کامیابی اور ناکامی ہوتی ہے، وہ ود دا پیسیج آف ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے۔ بچپن میں انسان کے ڈریم، انسان کی خواہشات، انسان کے جذبات اور ہوتے ہیں، عمر کا تقاضا ہے، اس کے بعد لڑکپن میں آ گیا، جذبات، فیلنگز، احساسات بدل گئے۔ جوانی میں آ گیا، جذبات، احساسات، فیلنگز تبدیل ہو گئے۔ میچور لائف میں آ گیا، انسان کی جو جذبات والا عنصر ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فیلنگز والا عنصر کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت احساسات کا جو عنصر ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بلا لیں، آپ دعا کو بھی بلا لیں۔ اب اسی طریقے سے حالات اور وقت کے مطابق انسان کی کامیابی اور ناکامی وہ انحصار کرتی ہے حالات اور وقت پر۔ بچپن میں ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تھی، یا ماں باپ حالات اور واقعات کی وجہ سے یا معاشرتی حالات کی وجہ سے ہماری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم ناکام ہو گئے۔ ٹھیک ہے، عمر کا اور تھوڑا سا بڑا تقاضا آیا تو انسان کو مادی طور پر جو چیزیں ہیں وہ حاصل نہیں بھی ہوتی، تو انسان کہتا ہے نہیں، میری زندگی کے جو اصل مقصد ہے، ایم ہے، وہ یہ چیز نہیں ہے، وہ اور ہے۔ اس کی کامیابی اور ناکامی، اگر تو انسان اس کو کامیاب پا لیتا ہے، اس چیز کو، اپنے ایم کو حاصل کر لیتے ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے شاید میں کامیاب ہو گیا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو ایک محدود علم دی ہے، اور اگر وہ چیز کے حصول میں تھوڑی سی ڈیلے آ جائے یا لیٹ آ جائے تو انسان یہ سمجھتا ہے شاید میں ناکام ہو گیا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر ہم قرآن پاک سے پوچھیں تو قرآن پاک ہمیں یہ کہتے ہیں خلق الانسان عجولا، کہ ہم نے انسان کو جلد باز پیدا کیا، ہم نے انسان کو جلد باز پیدا کیا۔ انسان چھوٹے سوچ اور محدود سوچ کے مطابق امیدیں بڑی لگا لیتے ہیں، اور یہ چاہتا ہے کہ میں اس مقصد کو جتنا جلدی ہو، اس ٹارگٹ کو جلدی سے جلدی اچیو کر لوں۔ اگر اس میں ڈیلے آ رہی ہے تو پھر انسان یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں ناکام ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یاد رکھیے گا کہ ہر ناکامی جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جانے والا پہلا قدم ہوتا ہے۔ I am repeating my words again. ہر ناکامی انسان کو کامیابی کی طرف جو قدم لے کر جا رہے ہوتے ہیں ان کی جانب پہلا سٹیپ ہوتی ہے۔ اگر انسان اس ناکامی کے اوپر بیٹھ کر یہ سوچ لے کہ بس میں ناکام ہو گیا ہوں، nothing will happen in my life, in my future، تو کیا وہ زندگی کے اگلے مراحل طے کر سکتے ہیں؟ میری اوپینین تو یہ ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز،
انسان نے اپنی زندگی میں محاسبہ چھوڑ دی ہے، جس کو ہم محاسبہ فی الذات کہتے ہیں، محاسبہ فی الصفات کہتے ہیں. یہ دو چیزیں انسان نے اپنی زندگی میں چھوڑ دی. اگر آپ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں تو آپ ایک چیز ان میں کامن پائیں گے، جس کو آپ لوگ آج کل کہتے ہیں آٹو بایوگرافی، اردو میں کہتے ہیں آپ بیتی. ان لوگوں نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے، اور ان کی آپ بیتی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو آپ بیتی ہے وہ راتوں رات مالدار نہیں ہوئے، وہ راتوں رات سکسیسفل مین نہیں بنے، وہ راتوں رات لیڈرز نہیں بنے. اس کامیابی کے پیچھے، اس سکسیس کے پیچھے، اس منزل کے پیچھے بڑی ایک کٹھن اور دکھ بھری داستان ہوتی ہے، بہت کٹھن لائف ہوتی ہے. سقراط تاریخ میں اس سے بڑا فلاسفر کوئی نہیں ہے. اگر ہسٹری کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو ایک وقت آ گیا تھا کہ تاریخ نے سقراط کو زہر پینے پر مجبور کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ زہر پی کر وقتی طور پر تو وہ مر گیا کہ نہیں مرا، لیکن آج امر ہے کہ نہیں ہے؟ آج تاریخ میں وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج تاریخ اور فلسفہ جو ہے وہ سقراط کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے. لیکن کامیابی کے پیچھے، اس کامیابی کے پیچھے اس نے زندگی کی بازی ہاری ہے کہ نہیں ہاری؟ آگے چلے جائیں، آپ اپنے مذہب میں آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو وہ عزیز و اقارب، وہ چچا جس نے آپ کی پیدائش پر 100 اونٹ قربان کر دیے، اور لونڈی جو غلام ہوا کرتی تھی عورتیں، وہ آزاد کر دی خوشی میں. صوبیہ اس کا نام تھا، اور اس نے 3 دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا. صوبیہ اس کا نام کیا تھا؟ صوبیہ. اور اس چچے کا نام کیا ہے؟ ابو لہب. اور جب دعوت دینا شروع کی تو سب سے بڑا دشمن بنا. اور ایون دیٹ کہ آپ پر معاذ اللہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ کو بد دعائیں دیں، تو اللہ کو اپنے محبوب سے محبت اتنی تھی کہ قرآن نے ریٹرن میں اللہ نے اس کو بد دعا دی اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب. پھر اس کی بیوی کے بارے میں بھی کہا فی جیدہا حمالۃ الحطب. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو اپنے دشمن ہو گئے. تاریخ میں اس سے پیچھے چلے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ بولیں. نمرود تھا؟ نمرود ہی تھا نا؟ نمرود تھا؟ نہیں. آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا والد تھا، آزر. وہ بت تراش تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر سے بڑا اعلیٰ اور باریک بینی سے بت تراشنے والا کوئی نہیں تھا. اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس آگ اور اس چتا یا اس آگ کو الاؤ دینے اور آگ کا آئیڈیا جو تھا وہ آزر کا تھا. اب باپ بیٹے کا دشمن بناؤ، بیٹا کامیاب ہو جائے گا. میرے خیال میں اگر آج کے دور کا بیٹا ہوتا تو اس نے کہنا میں تو مر گیا، میں تو ڈوب گیا، میرے پاس تو میرے ساتھ تو میرا باپ بھی نہیں کھڑا، میرے ساتھ تو میرے بھائی نہیں. میاں محمد بخش کہتے ہیں نا کہ باپ مرے تھے سر ننگا. باپ ایک چھاؤں ہے، باپ دشمن ہو گیا تو سر سے چھاؤں تو ہٹ گئی. یار یاران یا باما، بھائی بھائی کا بازو ہوتے ہیں، ویر ویران یا باما. باپ کو برگد کا پیڑ کہا جاتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو، کنویں میں کس نے ڈالا؟ بھائیوں نے ڈالا نا. اب وہ جو ویر ویران یا باما بھائی بھائیوں کے بازو ہیں، انہوں نے تو کنویں میں ڈال دیے. پھر وہاں سے وہ قافلے والوں نے نکالا وہ لمبا چوڑا بہت
واقعہ آپ لوگوں نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا, سنا ہوا بھی ہوگا, پڑھا ہوا بھی ہوگا, یا جب ہماری ترجمہ قرآن اور تفسیر کا سیشن آئے گا تو اس میں انشاءاللہ میں تفصیل سے بات کروں گا. پھر جو حالات اور وقت کا سب سے بڑا بادشاہ اور حکمران ہو, عزیز مصر, وہ ہی دشمن بن گیا. آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے تمام ادارے آپ کے مخالف ہو جائیں, ملک کا وزیر اعظم آپ کا مخالف ہو جائے, فوج آپ کے خلاف ہو جائے, ایئر فورس آپ کے خلاف ہو جائیں, پولیس آپ کے خلاف ہو جائے, نیوی آپ کے خلاف ہو جائے, تمام ادارے آپ کے اگینسٹ ہو جائیں, آپ سروائیول کر لیں گے؟ ناممکن نظر آتا نا. اس وقت تو ادارے تو نہیں تھے نا, اس وقت تو کنگڈم تھی, بادشاہت تھی. وقت کا جو بادشاہ تھا عزیز مصر, وہی آپ کا دشمن ہو گیا. اس کی بیوی آپ کی دشمن ہو گئی, اس کی بیوی نے آپ پر الزام لگا دیا. ایسے حالات میں 12 سال قید کاٹنا, جب باپ بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے, عزیز و اقارب بھی پاس نہیں ہے, تو کنسیڈ یا سرنڈر تو پھر حضرت یوسف کو کر دینا چاہیے تھا کہ نہیں کر دینا چاہیے تھا؟ کیا کامیابی ممکن تھی ان حالات میں؟ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ توکل علی اللہ. کیا کیا؟ توکل علی اللہ. بدلہ نہیں لیا. جب اللہ پر توکل کیا, ہاں اس سے تھوڑا سا پیچھے چلیں, جب عزیز اس قید میں جو اس کا جیل تھی, اس کا نام تھا زاویرہ. اس جیل کا نام کیا تھا؟ زاویرہ. زاویرہ میں جب یوسف علیہ السلام قید تھے اور خانسامہ نے خواب دیکھا اور تعبیر پوچھی, اور جب وہ رہائی, جیسے تعبیر کے مطابق یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی, وہ رہائی ہو کے جانے لگے, تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر میرا تذکرہ کرنا. وہی نازل ہوئی, اللہ ناراض ہوئے, اور اس کی پاداش میں 4 سال قید مزید کاٹنی پڑ گئی تھی کہ بھائی تم نے بادشاہ پر ڈیپینڈ کیوں کیا تھا؟ کیا میں اللہ اس بادشاہ سے زیادہ طاقتور نہیں ہوں؟ 4 سال قید مزید کاٹنی پڑ گئی تھی صرف اس ایک جملے کی پاداش میں. تو بعد میں رہائی ہوئی, سارا کچھ ہوا, تو اللہ نے اسی ملک کا عزیز مصر بنایا کہ نہیں بنایا؟ سب سے پہلے مشیر خاص, پھر وزیر خزانہ, پھر وزیر زراعت, پھر عزیز مصر, پھر پورے مصر کا حکمران اللہ نے بنا دیا. بنایا کہ نہیں بنایا؟ پھر یوسف علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی, اور نبوت عطا کرنے کے بعد مقام ولایت میں اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے بھی اوپر کا درجہ ملا. بڑا سمپل ہے یہ سوال. حضرت مولا علی علیہ السلام سے بھی ہوا. حضرت علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ یہ بتائیں کہ مصیبت یا آزمائش, آپ کا بھی یہی سوال ہے نا کہ مصیبت یا آزمائش کا کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت علی نے بڑا زبردست جواب دیا, اور میرے خیال میں جو چیز میں شروع میں بھی آپ کو ڈیفائن کر چکا ہوں کہ انسان کا محاسبہ فی الذات اور محاسبہ فی الصفات ہونا چاہیے, یہ اسی کا نچوڑ میں نے آپ کو بتایا تھا. مولا علی سے جب پوچھا گیا کہ مصیبت اور آزمائش میں کیا فرق ہے, تو حضرت علی نے کہا تھا کہ جب آپ کسی پریشانی میں, کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں, اور وہ تکلیف آپ کو اللہ سے دور کر دے, رجوع اللہ سے دور کر دے, آپ اللہ سے غافل ہو جائیں اور دنیا داری میں پڑ جائیں, تو سمجھ جائیے گا کہ آپ مصیبت میں, سمجھ جائیے گا آپ مصیبت میں. اور اگر وہ تکلیف جس میں آپ پڑے ہیں, وہ پریشانی جس میں آپ مبتلا ہیں, وہ آپ کو رجوع اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے, آپ کی لا اللہ سے لگ جاتی ہے, آپ دنیا سے, حالات اور واقعات سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اس تکلیف کے سمیت, وہ آپ اللہ کی آزمائش میں. 100 تاریخ اگر میں دیکھوں, میں اسلامک تاریخ کی بات کروں, دنیا داری کی تاریخ کی بات کروں, اور دنیا کے حالات اور واقعات کے مطابق جو میرا ذاتی نچوڑ ہے,
جو میرا ذاتی نچوڑ ہے، قرآن کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے، زندگی میں نوٹ کر لیجئے گا، اگر آپ آزمائش میں ہیں اور اس آزمائش میں آپ رجوع اللہ کی طرف چلے گئے ہیں تو اس کا اینڈ اور نتیجہ جو نکلے گا وہ کامیابی ہے. اس کا اینڈ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ کامیابی. اور وہ آپ کا سٹیپ ہوگا، وہ آپ کا پہلا امتحان ہوگا کامیابی کی طرف. رجوع اللہ کامیابی کی پہلی شرط ہے. اور رجوع اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کب کیسے ہوگا؟ آپ تو آلریڈی مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، ٹھیک ہے نا. انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، چوٹ پہنچتی ہے تو سب سے پہلے منہ سے لفظ کیا نکلتا ہے؟ اوئے میری ماں. نکلتا کہ نہیں نکلتا؟ میں 40 سال میری عمر ہو چکی ہے، سر سفید ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، آج بھی جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، جس میں درد ہو یا کوئی چوٹ پہنچے تو پہلا لفظ نکلتا ہے اوئے اماں. میں سیکی ہوں، ہم سیکی میں اماں کہتے ہیں، تو اوئے اماں. اچھا میں انیشیل آپ کو بات کر رہا ہوں. ماں انسان پکارتا کہ نہیں پکارتا؟ کیا اللہ نے ماں کی رحمت اور شفقت رکھی ہے؟ اب رجوع اللہ کی طرف آتا ہوں. اللہ رب العزت کی ذات انسان سے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ حدیث ہے نا. تو پھر انسان کسی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، ساری دنیا اس کو چھوڑ چکی ہو، ماں باپ چھوڑ چکے ہوں، بہن بھائی چھوڑ چکے ہوں، عزیز و اقارب چھوڑ چکے ہوں، رشتہ دار چھوڑ چکے ہوں، ٹھیک ہے، تو انسان پھر کیا کہتا ہے کہ اللہ میرا سہارا تو ہے، ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دی ہے، اللہ تو مجھے بتا کیا اب تو بھی مجھے چھوڑ دے گا؟ اور اگر تو بھی مجھے چھوڑ دے گا تو اللہ میں کہاں جاؤں گا؟ یہ توکل علی اللہ کا پہلا سٹیپ ہے اور پہلا جملہ ہے. یہ جو روداد ہے نا، یہ فریاد کہ اللہ ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دی ہے، ماں باپ نے چھوڑ دی ہے، بہن بھائیوں نے چھوڑ دی ہے، لیکن اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ کامیابی، عزت، ذلت، رزق دینے والا تو ہے. ساری دنیا ذلیل کرنے پر آ جائے، اللہ عزت دینے پر آ جائے، تو وہ جو ذلت کے اسباب ہوتے ہیں نا، وہ عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ بتاتا ہوں. کفار اور مشرکین مکہ کے جو قریش کے سردار تھے نا، ابو جہل ہو گئے، ابو لہب ہو گیا، یہ بڑے بڑے قریشی سردار تھے. انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے کہا یار ہم محمد رسول اللہ پر ایمان تو نہیں لاتے، ہم مانتے بھی نہیں ہیں، تو جب یہ گزرتا ہے ہم اس کی عزت میں اور اکرام میں کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ہاں یار، انہوں نے کہا بات تو سچ ہے. انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آج کے بعد نا جب یہ گزرے گا نا تو ہم کھڑے نہیں ہوں گے. ڈن ہو گیا جی. عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر گزر رہے تھے، یہ تینوں سردار بیٹھے ہوئے تھے، یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے. پہلے ایک کھڑا ہوا، پھر دوسرا کھڑا ہوا، پھر تیسرا کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر گئے. جب آپ گزر گئے تو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اوے ہم نے تو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کھڑے نہیں ہونا، تو پھر کھڑے کیوں ہوئے آپس میں؟ وہ کہتا ہے یار لات، منات، عزا کی قسم، جو ان کے اس وقت کے سب سے بڑے خدا تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، ان کا نام تھا لات، منات اور عزا. لات، منات، عزا کی قسم ہم کھڑے نہیں ہونا چاہتے تھے، کوئی چیز کان سے پکڑ کے کھڑا کر دیتی تھی. یار بتاؤ اب کیا کریں؟ اللہ عزت دینے پر آئے تو ایسے عزت دے دیتے، اور ساری دنیا آپ کو نقصان پہنچانے پر آئے، میرا اللہ آپ کو عزت دینے پر آئے اور آپ کو بچانا چاہے تو وہ جو موت کے اسباب ہیں نا، وہ آپ کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اپنی آپ بیتی جو ہے نا، اپنے آپ کو سناؤ اور اللہ کو سناؤ. اب میں آپ کو کامیابی کے نا اصول بتا رہا ہوں کہ کامیابی کے اصول کیا ہیں. میں کوئی وہ موٹیویشنل سپیکرز کی طرح نا، میں آپ کو وہ نہیں کہوں گا یہ کر دو، یہ کر دو، آپ دنیا فتح کر سکتے ہو، آپ ٹرک کھین سکتے ہو، آپ یہ کر سکتے. سوری ٹو سے میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا. میرا علم کوئی شاید میں نہیں اپنے آپ کو سمجھتا. اللہ پاک نے ڈاکٹر قاسم صاحب کو بہت زیادہ، قاسم علی شاہ صاحب کو بہت زیادہ علم دیا ہوگا.
ڈاکٹر عاطف صاحب ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، اللہ نے ان کو دین اور دنیا کا بھی علم دیا ہوا، لیکن میں کوئی لمبی چوڑی ہے نا وہ موٹیویشنل اور جذباتی باتیں نہیں کروں گا. میں آپ کو پریکٹیکل، درویشانہ، فقیرانہ، جو ہمارے اکابرین، ہمارے صلحاء، جو میں وہ بات کروں گا جو پریکٹیکلی آپ کر سکتے ہو. میں آپ سے وہ بات کروں گا. میں آپ سے قرآن اور حدیث کے مطابق کی وہ بات کروں گا جس پہ عمل کرنا آسان ہو. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی آپ بیتی کو لکھنا شروع کرے. جن پرابلمز میں وہ گزر رہے ہیں نا اس کو رائٹ ڈاؤن کرو تاکہ آپ بھولو نہیں ان تکلیفوں کو. اس کے بعد دوسری چیز ہے، دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ محاسبہ فی الذات، محاسبہ فی الصفات. اپنی ذات کا محاسبہ اینالائز کرنا شروع کرو کہ میرے سے غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں. مجھے رشتہ داروں نے چھوڑا ہے تو کیوں چھوڑا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں. 100% آپ کے ساتھ اپنی ذات سے زیادہ لائل کوئی نہیں ہے. میں اپنے آپ سے جتنا مخلص ہوں نا، سوائے اللہ کے میری ذات سے، اس کے بعد اللہ کی ذات سے زیادہ مخلص میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں اپنے آپ سے جتنا مخلص ہوں گا کوئی اور نہیں ہو سکتا. اتنا مانتے؟ آپ اپنی ذات سے خود لائل ہوں، آپ سے زیادہ لائل کوئی نہیں ہوگا. یہ مانتے؟ ایمان ہے نا، مانتے ہیں نا. تو پھر آپ اپنا محاسبہ کیسے نہیں کر سکتے؟ آپ کو آپ کی ناکامی کی وجوہات آپ سے زیادہ بہتر کوئی جانتا ہے؟ یا آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کن مراحل سے گزر کے کامیاب ہوئے ہیں، کن تکلیفوں سے گزر کے کامیاب ہوئے ہیں، اس کا احساس آپ سے زیادہ کسی کو ہوگا؟ دنیا کو تو بظاہر آپ کی کامیابی نظر آئے گی. جیسے بنیادی طور پہ ایک میتھمیٹیکل ڈیجٹ ہوتا ہے 6 اور ایک 9. آپ کی نظر میں 6 ہے، اگلے کی نظر میں 9 ہے. تو آپ 100% اپنا محاسبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ اپنی جگہ کچھ جگہوں پہ صحیح ہو سکتا ہے دوسرے اینڈ پہ اگلا بندہ صحیح ہو. سب سے دیکھنے کا نظریہ ہے نا. سب سے زیادہ کامیابی جو ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، وہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ آپ کے لیے نا. وہ 6 کا ڈیجٹ اچیو کرنے تک آپ نے 1 2 3 4 5 ڈیجٹ بھی کراس کیے کہ نہیں کیے؟ آپ کے لیے وہ جو 6 ہے نا، دنیا اس کو 9 تب دیکھے گی، پہلے آپ اس کو 6 تو ایکسپٹ کرو. وہ جو 6 آپ نے اچیو کیا نا اس پر راضی ہوں. یہ نہیں ہو کہ آپ اس 6 پہ ابھی پہنچے نہیں ہیں اور امید 9 کی لگا لیں. سمجھ آئیے میری بات؟ کہ آپ راضی تو ہو نا، اس 6 پر بھی تو آپ راضی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ 6 عطا کی، لیکن اللہ میرا ٹارگٹ 9 ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا نا، اللہ میرا ٹارگٹ 9 ہے، مجھے 9 تک پہنچانا ہے، کیونکہ میرا شریکہ بڑا ڈاڈا ہے. ماں باپ نے چھوڑ دی ہے، بہن بھائیوں نے چھوڑ دی ہے، عزیز و اقارب نے چھوڑ دی ہے، آل اولاد. آپ کو جب آپ کامیاب ہو جائیں گے، ہاں اللہ نہ کرے ساری زندگی آپ نے اپنی اولادوں کو پڑھا دیا، سارا کچھ کر دیا، آپ نے جائیداد نہیں چھوڑی، تو آپ کی اولاد بھی آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے آپ نے زندگی میں کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہوتا تو آپ نے ہمارے لیے چھوڑا کیا ہے، اولاد کہہ دیتی ہے. ہاں، آپ کی کامیابی کے پیچھے پھر ایک اور انسان ہے جس کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کی شریک حیات ہے، وہ آپ کی بیوی ہے. وہ آپ شریک حیات اس کو کہا کیوں جاتا ہے؟ وہ شریک آپ کے ساتھ لازم ہو گئی، زندگی جڑ گئی، آپ کے ساتھ ویلڈ ہو گئی، آپ کے ساتھ سٹیپل ہو گئی. حیات زندگی، حیات کے کیا معنی ہے؟ زندگی. شریک حیات آپ کی زندگی کی دکھ سکھ کی ساتھی. اس نے آپ کو بوسٹ کرنا ہے، اس نے آپ کو احساس دلانا ہے. اگر تو آپ کے پیچھے اس کی کوپریشن اور اس کی مدد ہے تو وہ جو مشکل آپ نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے نا، وہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. یہاں نا دیکھیں، اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں. یہ چیز انہوں نے بات کی ہے خلیل الرحمان قمر صاحب والی.
اور شیخ رشید والی. نیور ایور. یہ تو یہ جو آپ بات کر چلیں میں جواب دیتا ہوں نا. یہ بات جو کی ہے یہ شیخ رشید کہا کرتا ہے کہ عورت ہے نا چنتی ہی کامیاب مرد ہے. اور یہ بات جو ہے یہ 70% میں شیخ رشید کی بات سے ہے نا ایگری کرتا ہوں. یہ 70% میں شیخ رشید صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ عورت نا بڑی سیاਣੀ ہے. یہ لیڈیز سے ہے نا انتہائی معذرت کے ساتھ عورت چنتی کامیاب مرد ہے. ایک انسان زندگی میں قدم رکھ لیتا ہے, پریکٹیکل لائف میں بھی آ گیا, لیکن وہ اس وقت کامیاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی ماں, اس کے بہن بھائی, اس کے بچوں کی دعائیں ہیں. جب انسان اپنی پریکٹیکل لائف میں آ گیا, اس کی زندگی میں بیوی آ گئی نا, تو ماں کا رول کم ہو جاتا ہے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے, ماں کا رول کم ہو جاتا ہے. ماں کی جگہ جو ہے نا, میں مقام کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا, دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں, وہ ماں کی جگہ جو ہے وہ کس نے لے لی؟ بیوی نے. اب اس کی لک یا بیڈ لک جو ہے وہ کس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی؟ بیوی کے ساتھ. پھر بہن جو تھی نا, اس کی جگہ کون لے گی؟ بیٹی. بہن کی جگہ کون لے گی؟ بیٹی. بہن پرائے گھر کی امانت تھی اور چلی گئی. سمجھ آ گئی؟ بھائی کی جگہ کون لے گا؟ بیٹا. بھائی کی جگہ کون لے گا؟ بیٹا. اب انسان کی جو زندگی ہے وہ ماں باپ کی دعائیں ساتھ چلیں گی. ماں باپ کی دعا بد دعا وہ ساتھ چلے گی. لیکن اب ماں کی جگہ کس نے لے لی؟ بیوی نے. بہن کی جگہ کس نے لے لی؟ بیٹی نے. بھائی کی جگہ کس نے لے لی؟ بیٹے نے. اب اس کے بازو بھائی نہیں بنیں گے, کیا بنیں گے؟ بیٹے. اور اس کے لیے اس کے دکھ سکھ میں شامل کون ہوگی؟ بیوی. بہنوں والی جگہ ہاتھ اٹھانے والی جو دعائیں ہوں گی وہ کیا ہوگی؟ وہ رحمت جو اللہ نے اس کو عطا کی ہوگی بیٹی ہوگی. ٹھیک ہے. اب انسان کی کامیابی میں کیا ہوگا؟ انیشل اپنا محاسبہ فی الذات, اپنی ذات کو اینالائز کرنا. محاسبہ فی الصفات, اپنی جو کوالٹیز ہیں, اپنی جو پرسنالٹی ہے اس میں خوبیاں خامیاں کیا ہیں اس کو اینالائز کرنا. اس کے بعد توکل اللہ, اللہ پر توکل کرنا کہ اللہ اگر تو نے لکھا ہے یہ مشکل ٹائم, اس کو ٹالنا بھی تو نے ہے, میں سرنڈر کرتا ہوں آپ کے سامنے, میں سرنڈر کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے میں دنیاوی طور پہ اپنی بات کروں تو شاید میں نے اپنی زندگی میں جو کروشل ٹائم گزارے, جو شاید میں آج آپ کو پڑھا رہا ہوں یا میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس ساری اسٹیج سے گزر چکا ہوں. کہ شاید میں نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں کہ جب میں نے تنہا میں اللہ پر رویا بھی ہوں اور یہ بھی کہا کہ اللہ کیا تو نے بھی مجھے چھوڑ دی؟ ہاں, علم تھا اور کہیں عمل میں کوتاہی تھی. علم تھا, عمل میں کوتاہی تھی. عمل میں کوتاہی کیا تھی؟ دنیا کے اسباب پہ ٹرسٹ زیادہ تھا, دنیا کے اسباب پہ ڈیپینڈ زیادہ تھا کہ شاید یہی اسباب ہی مجھے کامیاب کریں گے. لیکن نہیں. جب میچورٹی کی ایک لائف ہوتی ہے, جب میچورٹی کے لائف میں آ گیا اور دیکھا کہ نہیں, اسباب محتاج ہیں کس کے؟ اللہ کے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ ارادہ کرتے ہیں, جسٹ کیا کرتا ہے؟ ارادہ, تو اللہ کہتے ہیں کن فیکون. پھر دنیا کے اسباب آپ کے سامنے جھک جاتے ہیں. آپ اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اللہ دنیا کو آپ کے لیے جھکا دے گا. پھر جب آپ سٹیپ اٹھانا شروع کرتے ہیں, کامیابی کی طرف اٹھنا شروع کرتے ہیں, پھر آپ کے عزیز و قریب بھی آہستہ آہستہ آپ کی طرف جڑنا شروع ہو جاتے ہیں.
آپ کے ریلیٹیوز آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ اپنی پہچان بنانا شروع کرتے ہیں، پھر جن لوگوں کو آپ نہیں جانتے وہ لوگ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں ہم آپ کے دوست ہیں. اور جبکہ سب سے بڑا دوست کون ہے؟ اللہ ہے. سب سے بڑا دوست کون ہے؟ اللہ ہے. سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ اللہ ہے. سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ رجوع الی اللہ ہے. سب سے بڑی کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ توکل علی اللہ ہے. اور سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ اپنا محاسبہ کر کے اپنی خامیوں کو خود دور کرنا ہے، اپنے گناہوں پر خود نادم ہونا ہے کہ کن گناہوں کی وجہ سے نئے آزمائش میں ہوں. دونوں کی سننی چاہیے. دیکھو، دل اور دماغ دونوں کنٹرول کس میں ہے؟ انیشیلی کنٹرول کس کے ہے؟ آپ کا کنٹرول ہے نا. اگر اب دل اور دماغ کی سنتے ہوئے نا، جب آپ سنیں دونوں کی، دل کی بھی اور دماغ کی بھی، نیت پاک رکھ لیں. دل اور دماغ کی سنتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت صاف ہونی چاہیے. پھر دل اور دماغ آپ کو غلط سائڈ پہ نہیں لے کے جائے گا. دل اور دماغ کبھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دے گا اگر آپ کی نیت صاف ہوگی، نیت پاک ہوگی. ایسا تو نہیں ہے نا کہ دل کسی اور کا، دماغ کسی اور کا. دل میں اور دماغ میں اللہ کا خوف ہوگا، رجوع الی اللہ ہوگا، آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا پتہ ہوگا، تو دل اور دماغ کبھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دے گا. جب آپ کو میوزک کی آواز اچھی لگتی ہے، آپ کو جب دل یہ انٹیمیٹ کرے گا کہ یہ میوزک کی آواز جو ہے نا، غنا جو ہے، یہ آپ کے دل میں نفاق پیدا کرے گا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، آپ میوزک نہیں سنو گی. وہ کامیاب ہے نا. تو میں تو حضور سر، میں بھی تو آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا، نیت خالص ہو گئی، نیت خالص ہو گئی. دل اور دماغ یکجا ہونے کی جو انیشل کنڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ نیت ہے. کسی بھی کام کو کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نیت. اور سیکی میں نا ہمارے وڈ وڈیرے کیا کہا کرتے تھے؟ نیت خیر تے بیڑے پار. ہمارے سیکی میں کہتے ہیں نیت خیر تے بیڑے پار. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی نیت اچھی ہے، ہر کام خود بخود سیدھا ہوتا جائے گا. آپ سٹرگل کرتے رہے، محنت کرتے رہے. وہ میاں محمد بخش کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں مالی دا کم میں پانی لانا پر مشکاں پاوے. سمجھ آئی پنجابی؟ مالی دا کم میں پانی لانا پر مشکاں پاوے، یعنی مالی کا کام ہے پودوں کو پانی دینا، آبیاری کرنا، گوڈی کرنا، آبیاری کرنا. تو وہ پانی دے گا، کھاد ڈالے گا، یہی کر سکتا ہے نا. مالی اس کے علاوہ تو نہیں کر سکتا. مالک دا کام میں پھل پھول لانا، لاوے پاوے نہ لاوے. اس پہ پھل لگانا، پھول لگانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. انسان کا کام ہے کوشش کرنا، انسان کا کام ہے سٹرگل کرنا، اور اس کے بعد معاملات اللہ کے سپرد کر دینا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. پھر اللہ سے مانگنا، سٹرگل کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا آپ کے بس میں ہے. آپ مالی ہیں اس ڈریم کے، اس خواب کے، اس گارڈن کے جو آپ کے مائنڈ میں چل رہے. مالک دا کام میں پھل پھول لانا، لاوے پاوے نہ لاوے. پھر اللہ کا کام ہے وہ آپ کو کامیاب کرے، ناکام کرے. لیکن اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کسی کی محنت نہیں رکھتا. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے. یہ زندگی کے ایک راز ہیں، یہ کامیابی اور ناکامی کا راز ہے. نو اٹ ڈیپینڈز آن یو. پریکٹیکل ہو جاؤ، نیت صاف رکھو، رجوع الی اللہ کرو، اپنا محاسبہ کرو، اپنی صفات، اپنی پرسنالٹیز کا محاسبہ کرو. سوچ مثبت رکھو، سوچ مثبت، سوچ مثبت، سوچ مثبت. کثرت استغفار کرو. لمبے چوڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، کثرت استغفار کرو. برا مت بولو، برا مت بولو، برا مت بولو، برا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان پکڑ کر ایسے صحابہ کو ایسے پریکٹیکل زبان پکڑ کر کہا تھا، انسان مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک زبان اور ایک شرمگاہ. ایک زبان اور ایک شرمگاہ.
جو انسان مجھے ان دو کی ضمانت دے دے کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس سے بڑی کامیابی کیا چاہیے؟ زبان کی ضمانت کیا ہے؟ برا نہیں بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، غلط نہیں بولو گے، گناہ والے کام نہیں بولو گے، شرک والے کلمات نہیں کہو گے۔ اللہ کی یہ زبان جب بھی بولے گی اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی تعلیمات بولے گی۔ اور شرمگاہ کی حفاظت یہ ہے کہ آپ حرام کی طرف نہیں جاؤ گے۔ تو میرے خیال میں انسان اور شیطان سب سے پہلے اٹیک انہیں دو پہ کرتا ہے، زبان پہ اور شرمگاہ پہ۔ جب یہ دونوں چیزیں ہی کنٹرول میں آ گئی تو آپ کا تو نفس ہی کنٹرول میں آ گیا۔ جب نفس کنٹرول میں آ گیا تو دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ کلیئر ہوئے؟ اینی کوشچن آپ کا؟ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے حضور خلوص عمل اور خلوص نیت اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میٹھا بول، دنیا میں جوڑ پیدا کرو، توڑ پیدا نہ کرو۔ جب آپ کسی کو توڑنے پر آ جاؤ گے نا، پھر اللہ سب سے پہلے آپ کو توڑ دے۔ دنیا کو کامیابی کی طرف لے کر چلو، جب آپ کسی کو کامیاب دیکھنے پر آ جاؤ گے نا، پھر اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ یا وجیہتی والکرامی وحلیف العلم والحکم